السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لین سے کہا، اے نمرود کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی متردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے 4 کناروں سے 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اور اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اس پر گزرے گا تو ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوگے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانا نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ اب میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک کو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگاوے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے، ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلی نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگاؤ اور پھر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی بھی دشمن میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس گئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگار الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس میں کہا، یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے
کہ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی۔ وہ بولے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی کوئی بات نہ سمجھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اسی وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا ہی نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رزاق ہے تو سب مرزوق، اور وہ خالق ہے تو سب مخلوق ہیں۔ پھر اس لعین نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر و بہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل ملا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پلید، خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رزاق ہے۔ اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق و جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے یا بار الہی، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حکم آیا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخ میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھرو، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا، اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہوشیار ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا، اور مچھروں کے غل سے جہاں پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا،
اور مچھر اپنی ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت کھا جاتے، آنت اور خون سواری سمیت سب کچھ کھا جاتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہڈی تک کھا گئے اس ملعون کے لشکر کی۔ لشکرگاہ میں ایک آدمی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا غرضے کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے گا۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرمائیں۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنے لشکرگاہ سے، تو بلا خانہ میں جرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ سے کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارا لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے لشکر کو کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اس طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر جا کر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر اس کے دماغ میں گھس چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے دم بھر لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا، اے نمرود، تم کہو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ کون ہے، میں گواہی دوں، اور اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ پس اتنے میں تمام فرش و فروش اور چھت پردے اور آلات و رصاص البیت غز سب شے نے بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دیوار و ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے کہا، ان سب شے کو یعنی دیوار، مکان و ستون سب خدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی، ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے بھی کہا کہ عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کا دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا، محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں۔ پس یہ دونوں مردود
ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے۔ جس گھڑی وہ اس مچھر کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب وہ شب و روز اس کو سونٹا مارتا جاتا تو اس کو کچھ آرام مقرر ہوتا۔ اسی طرح جب رات دن سونٹے لگاتے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا اور آخر غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ چلا گیا۔ واللہ مع الصابرین۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔